بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ گفتگو اور ملاقات کے آداب بیان ہوں گے۔ نمبر 1، عزیزوں، قریبیوں، رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں اور عورتوں کو اپنی سہیلیوں سے ملاقات کے وقت چہرے سے خوش دلی اور مسرت ظاہر کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ نمبر 2، ملاقات کے وقت سب سے پہلے جو کلمہ منہ سے نکلے وہ محبت اور امن و سلامتی کا پیغام ہو، یعنی سلام۔ یہ ذکر و عبادت بھی ہے اور دعا و خیر خواہی کا کلمہ بھی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ جب بھی دوسرے انسان سے ملے، چاہے عورت عورت سے ملے، چاہے مرد مرد سے ملے، تو سب سے پہلا جو کلمہ ہونا چاہیے وہ خیر خواہی کا کلمہ ہونا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کو سلام ضرور کرنا چاہیے اور سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ بہرحال نمبر 3، جس کو سلام کیا جائے اس پر اخلاقاً فرض ہے کہ سلام کا جواب دے، اور جواب بھی انسان کو ضرور دینا چاہیے کیونکہ یہ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4، آنے والا اگر محبوب و محترم اور دینی عظمت و شخصیت والا ہو تو اسے آتے دیکھ کر جوش محبت اور جوش عقیدت میں کھڑا ہو جانا بھی کمال ادب ہے۔ نمبر 5، اس قسم کے موقعوں پر خوش آمدید کے الفاظ مثلا مرحبا کہنے کی مثال بھی شریعت میں موجود ہے۔ پھر اس سے انس بھی بڑھتا ہے، یعنی محبت بھی بڑھتی ہے۔ آپ جس کو جتنی زیادہ عزت دیں گے اس کے دل میں آپ کا مقام اور زیادہ بڑھے گا، لہذا ہر انسان سے خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے دل میں ہماری محبت بڑھے۔ نمبر 6، ملاقات یا کسی اور کام کے لیے کسی کے گھر میں جانے کے لیے صاحب خانہ سے اجازت لینا بھی ضروری ہے، اور اس کا اصلی مقصود یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ بہرحال ہر انسان کو چاہیے کہ اجازت لے کے پھر کسی کے گھر میں یا کسی کی دکان میں یا کسی کے کمرے میں داخل ہو۔ نمبر 7، خود اپنے گھر کے اندر بھی سلام کر کے اندر جانا چاہیے۔ اس سے برکت کے علاوہ یہ فائدہ ہوگا کہ اگر گھر میں عورتیں بے تکلفی کی حالت میں ہوں گی یا اور کوئی ایسی ہی بات ہوگی تو گھر والے ہوشیار ہو جائیں۔ نمبر 8، ملاقات کے وقت یا آتے جاتے ایسے فقرے نہ کہیں جن میں کوئی تان چھپا ہو یا کسی کی تحقیر نکلتی ہو۔ نمبر 9، عورتوں کو جب نامحرم مردوں سے گفتگو کی ضرورت پیش ہی آ جائے تو بات میں اور لہجے میں ایسی نزاکت نہ ہو کہ سننے والے کے جذبات میں اشتعال پیدا ہو اور اس کے دل میں برے خیالات آئیں۔ بہرحال عورت کو چاہیے کہ جب عورتوں سے گفتگو کرے تو نرم مزاج میں اور نزاکت کے ساتھ، لیکن جب کسی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع آ بھی جائے، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن بھی جائے، تو پھر ایسے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے دل میں طرح طرح کے خیال اٹھیں، بلکہ سخت مزاجی سے اس سے بات کرنی چاہیے۔ نمبر 10، گفتگو بقدر ضرورت، باوقت ضرورت اور سنجیدگی اور نرمی سے کرنی چاہیے۔ اس سے بڑے فتنوں کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ ہر وقت انسان بولتا رہتا ہے تو انسان سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، جب انسان تھوڑا بولے گا تو اس سے غلطیاں بھی تھوڑی ہوں گی۔ نمبر 11، زبان کو توڑ مروڑ کر، چبا چبا کر، خواہ مخواہ بڑھا چڑھا کر باتیں کرنا انسان کے وقار اور عزت کو بھی ختم کرتا ہے اور بعض اوقات تکلیف دہ بھی بن جاتا ہے۔ نمبر 12، اپنی کہے جانا دوسرے کی نہ سننا خود بینی بھی ہے اور تھرڈ دلی یعنی تنگ دلی بھی ہے، لہٰذا ہر انسان کو سنانا بھی چاہیے اور اس کی سننی بھی چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، بس مجھے ہی سنتے رہیں سب لوگ، میں کسی کی نہ سنوں، تو یہ انسان کا تکبر ہوتا ہے اور تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی بھی لوگوں کو سنائے، لیکن جب لوگ سنائے تو لوگوں کو بھی سننی چاہیے۔ نمبر 13، دوسرا اگر اس کے سامنے اس کی تعریف کرے تو اسے اللہ کا فضل جانے اور شکر بجا لے تاکہ تکبر دل میں پیدا نہ ہو، اور اگر اس کے خلاف باتیں ہوں یا وہ بد کلامی سے پیش آئیں یا ناپسندیدہ حرکتیں کریں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور اس کی مدد چاہے اور پناہ مانگے اور استغفار کرے کہ نامعلوم کس گناہ کی پاداش میں
ایسا سامنا آیا۔ نمبر 14، فضول باتوں سے پرہیز کرنا وقار کی نشانی ہے اور بے موقع چیخ کر باتیں کرنا حماقت کی دلیل ہے، لہٰذا بات کی جائے تو آہستگی سے اور باضرورت۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس چیز سے اسے مطلب نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ تو ہمیں ہر وہ کام جس سے ہمارا مطلب نہیں ہے، جس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، تو اس کام کو بالکل ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنی قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے، کل قیامت کے روز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنے کوئی زیادہ مال نیک اعمال کر کے ہم نے آگے کے لیے بھیج دیے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔